اس لڑکے کے وہ جو علی بلال المعروف ذلِ شاہ ہے، ایک تو یہ ایک معجی سا ملنگ طبیعت کا بچہ تھا، 40 سال کے قریب عمر جنونی کی، تھا، جنونی تھا یعنی اور عاشق عاشق زر بھی تھا تھی۔ خان وہیں صاحب کا، اکثر ہم جب اور یہاں برسوں گئے ہیں سے زمان پاک کا آنا جانا ہوا وہاں بیٹھا رہتا تھا۔ بھئی دیکھیں ان کے والد نے یہ کہا ہے کہ وہ روزانہ صبح 5-7 اخبار خریدتا تھا اور خان صاحب کی تصویریں اس میں سے کاٹتا تھا اور ان پر رجسٹر پہ لگاتا چلا جاتا ایسا ہی ہے۔ تو خان صاحب سے عشق میں مبتلا تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں نا۔ آپ المیہ سنیے نا، المیہ یہ ہے کہ ایک تصویر یہ پیش کی گئی کہ یہ شخص جو پولیس کسٹڈی میں ہے، یہ فوٹیج پرانی ہے جو جیل بھرو تحریک کے دوران ہے، کل کی فوٹیج نہیں ہے۔ تو اس کی حقیقت واضح کی ہے زہیب کاظمی صاحب ہیں، پی این این ٹی وی سے وابستہ ہیں، جنہوں نے انہوں ایک انٹرویو دیا ہے لڑکے کا، 19 گھنٹے پہلے انہوں نے، اب تو خیر زیادہ گھنٹے ہو چکے ہوں گے، اس پولیس وین کی فوٹیج میں نشر بھی کر رہا ہوں ان کی اجازت سے، وہ بنائی کیونکہ انہوں نے پہچانا ذلِ شاہ کو، یہ کیونکہ معروف کردار ہیں، اور انہوں نے سے گفتگو کی اور بتایا کہ یہ آج کے دن کی ہے، اور یہ وہ بتا رہے ہیں زہیب کاظمی کہ یہ فوٹیج انہوں نے 4:24 4:30 پہ دوپہر کے وقت اپنے آفس بھجوا دی۔ یہ جو پولیس وین ہے یہ کوئی 10-12 لوگوں کو لے کے جو سبز گنبد والی مسجد ہے مار روڈ پہ، مسجد خضرہ، وہاں پہ یہ کوئی گھنٹہ کھڑی رہی 5:30 تک۔ اب 5:30 سے لے کے جبکہ آن ریکارڈ آ گیا کہ فوٹیج میں کہ یہ شخص جو ہے 10 دیگر افراد کے ساتھ پولیس وین میں ہے، تو 5:30 کے بعد اگلا وقت ہمارے پاس آتا ہے 7:07 پہ، اور یہ سروسز ہاسپٹل کی وہ سرٹیفکیٹ ہے جو ایم ایس کے دستخطوں سے جاری ہوا کہ یہ شخص جو ہے ان نون ان اٹینڈڈ ریسیوڈ ہوا ہے، اور یہ بی پی لیس ہے، پلس لیس ہے، اور ریسیوڈ ایز ڈیڈ ہوا ہے۔ تو اب یہ 1.5 گھنٹے میں ایسا کیا ہوا اب آپ سنیں کہ یہ شخص جان کی بازی ہار گیا۔ اس کا ایک اور تضاد دیکھیے سر، ایک نکتہ تو یہ ہے، یہ جو فوٹیج ہے ہاں جی ہسپتال کی، ہاں جی، وہ بتا رہی ہے ہسپتال کی فوٹیج اور ہے، اس میں تو ایک شخص ڈیڈ ہے نا جی، جہاں محمود الرشید صاحب بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس کو گاڑی جو ہے کوئی چھوڑ کے گئی ہے، وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ جی ایک بلیک کلر کا ویگو ہے، اس پہ بھی 2 آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ کوئی ادارے کی ویگو ہے، ایک رائے یہ کہ پرائیویٹ شخص چھوڑ کے آیا ہے، لیکن جو یہ ایم ایس لکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان اٹینڈڈ ملی ہے یہ۔ اب جو اس سے یعنی ایک کوئی اس کو پھینک گیا یہاں۔ یہ ان کی ابھی تک، لیکن جو سب سے بڑا تضاد ہے جو میں نے فوٹیج زہیب کاظمی کی اور جو یہ سروسز ہاسپٹل کا سرٹیفکیٹ دکھایا، یہ تو ایک اور ثبوت آ گیا۔ پھر جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے، ظاہری بات ہے لوگ منظر عام پر تو نہیں اب بات کر سکتے، کہ وہ تشدد زدہ لاش ہے۔ دوسری بات، جو ایف آئی آر ہے، پرچہ جو پولیس نے کاٹا ہے جو ریس کورس میں، اس ایف آئی آر میں پولیس یہ کہتی ہے کہ اس طرح سے ہماری جھڑپ ہوئی، ہم انہیں روک رہے تھے پی ٹی اے کارکنان کو، تو اس بیچ ہمیں جو یعنی واٹر کینن اور آنسو گیس استعمال کرنی پڑی، جس سے پی ٹی آئی کے مسلح کارکنان میں بھگدڑ مچ گئی، اور ساتھ انہوں نے نومینیٹ کیے اس کلنگ کے حوالے سے عمران خان صاحب کو، حسان نیازی، فاروق حبیب، فواد چودھری، حماد اظہر، محمود الرشید اور دیگر کو۔ تو پولیس آگے یہ لکھ رہی ہے کہ جب بھگدڑ مچ گئی تو ہمارے کئی پولیس اہلکار جو ہیں وہ مضروب ہو گئے، یعنی زخمی ہو گئے، تو ان کو بحفاظت برائے علاج، معالجہ اور طبی ملاحظہ کے لیے سروسز ہسپتال لے جایا گیا۔ اب جب وہ علاج معالجے کے لیے وہاں گئے تو ایف آئی آر کہتی ہے کہ وہاں معلوم ہوا کہ پی ٹی آئی کے زخمی کارکنان بھی برائے علاج معالجہ سروسز ہسپتال لائے گئے ہیں، جن میں سے ایک کس کارکن جاں بحق ہو گیا، جس کا بعد از دریافت نام و پتہ علی بلال واللیاقت فلاں فلاں معلوم ہوا، اور مزید 6 پی ٹی آئی کے اراکین بھی وہاں پہ زخمی حالت میں پائے گئے ہیں۔ تو یہ متذکرہ بالا قیادت کی ماں اور اکسانے پر باہم ہم مشورہ مسلح ہو کر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت امن و امان کو پامال کیا گیا۔ چلیے، یہ تو پولیس کی ایف آئی آر ہے نا۔ سر میرا اس پر اتنی تفصیل میں جانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ صاحب 4:30 بجے کا وقت لکھ رہے ہیں، 4:24 پہ زہیب کاظمی وہ فوٹیج بنا رہا ہے پولیس کسٹڈی میں ہے جی، اور حامد میر صاحب نے بھی ایک ٹویٹ میں تصدیق کر دی کہ یہ وہی ہے۔ 4:30 کی یہ ایف آئی آر ہے، تو یہ پولیس کیسے پہلو طئی کر سکتی ہے جبکہ وین میں سوار وہ شخص 4:30 بجے سے لے کے 5:30 تک، زہیب کہہ رہے ہیں میں نے دیکھی وہاں وین 4:24 کی انہوں نے فوٹیج جاری کی ہے، پولیس کہتی ہے جی ہم جب سروسز پہنچے تو پتہ چلا ایک بندہ وہاں مرا پڑا ہوا ہے۔ یہ دیکھنا، یہ تو عجب بات ہے۔ اب یہ بات ہے کہ یہ جو نوجوان جو ہے جو جاں بحق ہوا اور اپنا جس کا گھر بے چراغ ہو گیا، بات یہ ہے کہ اس کی اب تحقیقات ہونی چاہیے۔ ایک کمیٹی بنائی ہے 3 رکنی، لیکن یہ ایف آئی آر کا کیا کیجیے گا؟ نہیں، جو بھی ہے اس کی تحقیقات ہو۔ آیا وہ کسٹڈی میں انتقال ہوا ہے اس کا؟
یا ہلاکت ہوئی ہے یا سڑک پر کسی واقعے کے دوران ایسا واقعہ ہوا ہے؟ یہ سوال بھی درست سوال ہے نا۔ لیکن جب وہ شخص آخری بار دیکھا گیا پولیس وین میں 4:24 پہ ایک چینل کے صحافی نے فوٹیج بنا کے اس سے بات کی، تب تک وہ حشاش بشاش تھا، بالکل ٹھیک۔ وہ زخمی حالت میں نہیں تھا۔ اب کیا پولیس یہ ریکارڈ دے سکتی ہے کہ جی ہم نے اسے چھوڑ دیا تھا؟ اسی لیے پھر تو بات تحقیقات ہونی چاہیے، اور اگر پولیس کسٹڈی میں اس کی ہلاکت ہوئی ہے تو ان پولیس والوں کے خلاف FIR درج ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ یہ ابھی کاظم خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک خبر بریک کی ہے، بشکریہ حسن رضا صاحب کے توسط سے میں بریک میں ان سے کنفرم بھی کر لیتا ہوں کہ علی بلال کو ڈیڈ ریسیو کرنے کا جس ڈاکٹر نے بتایا، ڈاکٹر مختار، ان کے تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ بات ہو رہی تھی کل کے ہنگامہ خیز دن کی اور علی بلال عرف ذلِ شاہ کی جو جہاں بھاگ ہوا، اس پہ جو صورتحال بنتی ہے، فرق تناظر میں پولیس رپورٹ اور جو میڈیکل ہے، جو سوال اٹھتے ہیں وہ ہم نے آپ کی خدمت میں رکھتی ہیں۔ اب اس پہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن ہے یا عدالتی کمیشن بنتا ہے یا کوئی اور صورت، اس کے ذمہ ہوگا کہ اب اس کی تحقیق کی جائے کہ آخر یہ شخص کہاں اس پہ تشدد کیا گیا، کیسے یہ جہاں بھاگ ہوا، کیونکہ یہ حقائق سامنے آنے چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف تو برملا کہہ رہی ہے کہ نگران سرکار اس کی ذمہ دار ہے اور نگران وزیر اعلیٰ کو مستعفی ہونا چاہیے، وہ الزام عائد کر رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں، جی سر آپ کچھ کہہ رہے ہیں۔ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور سراغ لگنا چاہیے، واقعہ کیسے پیش آیا ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو پولیس کا اہلکار ہلاک ہوا ہے یا جہاں بحق ہوا ہے، اس کی تفصیل پولیس نے کوئی جاری نہیں کی ابھی تک۔ ہاں جی، وہ بھی آ جانی چاہیے، وہ بھی آنی چاہیے، کن حالات میں یہ سانحہ ہوا ہے۔ اب ڈاکٹر فرید ملک صاحب تو کہتے ہیں کہ جو کیئر ٹیکرز ہیں ان کو نیوٹرل ہونا چاہیے۔ وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو لگی ہے دفعہ 144 یہ میلافائڈ انٹینشن ہے پولیس کا۔ میلافائڈ انٹینشن ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو وائلیٹ نہیں کرنا ہے، قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہے۔ اور تو اور اور دیکھیے آپ پروفیسر ہیں، آپ لوگوں کو سبق دیں کہ قانون کا احترام کریں۔ یہ تو آپ ایوب خان کے دور میں ہاں جی، جب مارشل یہ لگتی دفعہ 144 تو جلوس نکالتے تھے لوگ، اچھا وہ 3-3 فٹ کا فاصلہ دے دیتے تھے، رکھتے تھے ہاں جی، دانستہ، ہاں جی، تاکہ وائلیشن نوٹ نہ ہو۔ وائلیش نہ ہو، اور کیونکہ اس میں ہوتا ہے نا اتنے فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے دو افراد کے درمیان، اس طرح جلوس نکلتے تھے، اور جلوس بڑا بھی دکھتا ہوگا، بڑا بھی پورا مال روڈ بھر جاتی۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ، دوسری بات ملک طارق علی صاحب پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ ڈنڈے اور غلیلے لے کے کیوں گئے تھے کارکن PTI کے، تو اس لیے اس کو بھی ڈسکریج کرنا چاہیے۔ اس کو بالکل آپ یہ عادت نہ ڈالیں کارکنوں کو، ان کو نہتے ہونا چاہیے، قانون کی وائلیشن جو ہے نہیں کرنی چاہیے، ڈنڈے کے استعمال کی نوبت نہیں آنی چاہیے، یہ ایک اپنے کارکنوں کو ڈسپلن دیں۔ اور یہ جو خان صاحب نے آج اس کے والد کو اپنے ہاں بلایا، اس سے تعزیت کی، کل رات، ہاں اس پہ بھی اعتراض کیا جا رہا ہے کہ خود جانا چاہیے تھا انہیں۔ نہیں اگر تو ان کا جنازہ، نماز جنازہ اس کی ادا ہوتی ہوئی، ظاہر ہوئی، تو خان صاحب کو اس میں شریک ہونا چاہیے تھا۔ کارکنوں کو ہونا یعنی حوصلہ ملنا چاہیے، اگر وہ کسی کاز کے لیے جان دیتے ہیں۔ اس حوالے سے عمومی طور پر خان صاحب کے حوالے سے شکایت رہی ہے، ہم نے بھی اس کا اظہار کیا، لیکن وہ اور ان کے قریبی احباب یہ کہتے ہیں جی سیکیورٹی کنسرنز پرائمرلی، تو اسے یاد اپنی جگہ اس سے مجھے یاد آ گیا جو ان کا کل انٹرویو، آج بلکہ انٹرویو تھا برطانوی نشریاتی ادارے کے ساتھ بھی، اور پھر ہمارے صحافی دوستوں سے بھی ملے، کچھ اسلام آباد سے بھی آئے ہوئے تھے، کچھ مقامی صحافی بھی تھے، تو کہتے ہیں جی میں سیاسی آدمی ہوں، اس پہ میں نے اب بات کرنی ہے، آپ کی رائے بھی لینی ہے۔ اور عمر جٹ صاحب ہمارے نمائندہ خصوصی ہیں، اسلام آباد سے بالخصوص آئے ہوئے تھے، خان صاحب نے یاد کیا تھا کہ آئیں آپ سے ملنے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سیاسی آدمیوں سب سے بات کروں گا، اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں، اس کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں چوروں سے بھی بات نہیں کرنی، تو سوال میرا یہ اٹھتا ہے جو آپ کے تجزیے کے لیے رکھوں گا، پھر کس سے کرنی ہے؟ تو ہم سے ہی کر لیں۔